گزرتے وقت کے ہر لمحے میں تبدیلی ہوتی ہے. یہ لمحہ پھر نہیں پلٹتا. اس کی جگہ ایک نیا لمحہ نئے سوال پیدا کرتا ہے. جیسے جیسے ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں ہمارا سامنا بہت سے چہروں سے ہوتا ہے. اگر آپ بھی ان کو جاننا چاہتے ہیں تو بزنس پروموشن نیٹ ورک پاکستان لا رہا ہے پروگرام معمار پاکستان. بھولیے گا. السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمن خان. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بزنس پروموشن پاکستان نیٹ ورک کی جانب سے ہمارے پہلے پروگرام معمار پاکستان کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں آپ کو مختلف پرسنالٹی کے بارے میں جاننے کے لیے کا موقع ملے گا. ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی ہیں وہ کس تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وہ اپنی محنت سے اس مقام پہ پہنچی ہیں اور بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ہے. زیادہ ٹائم آپ لوگ کا ویسٹ نہیں کروں گی، سوالات کا سلسلہ اسٹارٹ کروں گی. ہمارے ساتھ ہے مسز فرحت احسان. مسز فرحت احسان کے بارے میں بتاتے چلوں کہ یہ ہمارے رول ماڈل بھی ہیں، روز کالج کی آنر ہیں اور مختلف برانچز کی آنر رہیں گی. تو آپا میں اسٹارٹ کرتی ہوں آپ سے. میں آپ کے کریئر سے ہٹ کے سوال کروں گی. کہنا چاہوں گی کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بچپن کیسا گزرا؟ بچپن تو سب بچوں کا بہت اچھا گزرتا ہے کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور بہت خوبصورت، بہت مشکل لیکن بہت خوبصورت. اور آپ کی پیدائش کہاں کی تھی؟ کراچی کی. کراچی کی تھی. صحیح. آپ کے گھر میں کون کون تھا؟ آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم لوگ 6 بہنیں ہیں، 6 سسٹر اور امی. اور آپ کا نمبر؟ میرا نمبر 2. اوکے. اچھا، بچپن شرارتی تھا؟ بہت شرارتی. معصوم تھا؟ نہیں، بچپن شرارتی تھا لیکن میں خود بہت معصوم تھی. اوکے. کیوں؟ ایسا بچہ تو نہیں جو اماں کو بہت تنگ کرتا ہے؟ نہیں، ایسا بچہ نہیں، ورنہ یہ دعائیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوں. بالکل بالکل بالکل. آپا کے لیے ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ میرے لیے رول ماڈل ہیں کیونکہ میں بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں اور میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں ان سے بات کرنے کی، بہت ساری چیزیں بھولی جا رہی ہوں. اچھا، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیم ہم نے کراچی سے ہی حاصل کی ہے. ہمارے گھر کے پاس ہی اسکول تھا. اچھا. گورنمنٹ اسکول تھا لیکن وہاں سے بیسک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد حالات کے پیش نظر آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر فیلڈ کے حساب سے پوری دنیا سے تعلیم حاصل کی. اور پڑھائی میں کیسے تھی آپ؟ پڑھائی میں بہت اچھی تو نہیں کہوں گی لیکن پھر بھی اچھی تھی. اماں ابا کا فخر تھا آپ پہ؟ ہاں، فخر تو تھا، بہت فخر تھا اور اللہ کا شکر ہے. ابو کو تو ہم نے نہیں دیکھا کیونکہ میں 6 سال کی تھی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بھائی کوئی ہے نہیں. صحیح. تو لہٰذا بہنیں تھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوگا کیا، کریں گے کیا. لیکن ہماری امی بہت بہت ہمت والی تھی. امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 9 سال ہو گئے تقریباً، لیکن بہت ہمت والی تھی اور اسی ہمت نے ہم سب کو ایک مقام پہ پہنچا دیا. یعنی امی کی سپورٹ تھی آپ لوگ کے ساتھ اور آپ لوگ ان کا بیٹا بن کے رہی. صحیح، اچھی بات ہے. صحیح. اچھا، جوانی اور لڑکپن کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں. جوانی اور لڑکپن، ہاں، دونوں الگ الگ چیزیں، مل کے بتا دیں. لڑکپن، دیکھیے وہ دور جو ماں باپ کے سائے میں گزرتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جوانی بھی گئی اور لڑکپن بھی گیا اور ماں باپ بھی گئے. یاد کرتی ہیں؟ بہت زیادہ. وہی والی بات ہے کہ ماں باپ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. وہ ایک خلا ہم سب ساتھ دے سکتے ہیں بٹ ان کی جگہ، ان کی اسپیس کوئی نہیں لے سکتا. ان کی اسپیس کوئی نہیں لے سکتا. اور کہنا یہ چاہوں گی کہ جتنے بھی بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ بے تحاشا اپنے ماں باپ کی خدمت کریں کیونکہ نہیں پتہ دنیا میں کب کہاں وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں. تو لہٰذا اپنے ماں باپ کی جتنی رسپیکٹ ہو سکے کریں. کسی بھی مقام پہ پہنچنے کے لیے تعلیم یا ہارڈ ورکنگ ضروری نہیں ہے لیکن ماں باپ کی دعائیں بہت ضروری ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا آپا، میں پوچھنا چاہوں گی آپ کی شادی ارینج تھی؟ ٹوٹلی پیور ارینج. پیور ارینج. پیور. اور ایکسپیرینس کیسا رہا ارینج میرج کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا رشتے بناتے ہیں آسمان پہ. جب زمین پہ لوگ خود بناتے ہیں وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں اور جہاں آسمان پہ بنتے ہیں وہاں کبھی لڑائی نہیں ہوتی، وہاں صرف دوستی ہوتی ہے. بہت اچھا ساتھ ہے میرے ہسبینڈ کا. میرا بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے ہسبینڈ ہیں، بہت اچھے باپ ہیں، بہت اچھے بزنس مین ہیں. ہر چیز بہت اچھی ہے کیونکہ گاڈ گفٹ ہے.
उनकी सपोर्ट है कि जब भी आप इतनी आगे बढ़ गई। उनकी सपोर्ट बेतहाशा है हर लिहाज से। छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, बाप नहीं थे, भाई नहीं थे, तो उन्होंने एक तालीम, तरबियत, तरीका, सलीका, दुनिया में रहने का, लोगों से बात करने का, हर चीज़ हमने उनसे सीखी। यानी सारी कमी उन्होंने पूरी कर सारी कमी। ब्लेस्ड हैं आप माशाल्लाह से। राइट। अच्छा आपा, जैसे कि हमें मालूम है आपके 3 बच्चे हैं, जी। तो कौन सा लाडला बच्चा है आपका? कौन सा लाडला बच्चा है? और 2 बेटियां माशाल्लाह से, एक बेटा है आपका? जी, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मैरिड है माशाल्लाह। बेटा है वो भी मैरिड है, और मेरे प्यारे प्यारे से नवासे और नवासियाँ भी हैं माशाल्लाह से। और लाडले में आया, फिर मैं वही कहूँगी, माँ बाप के लिए औलाद में कोई फ़र्क नहीं होता। अब अगर किसी से ये कहा जाए कि अगर तुम्हारे पास दिल है, दिमाग है और आँखें हैं, तो ये बताओ इन तीनों में से तुम किस चीज़ को पसंद करते हो और किसको नहीं? तीनों नेसेसरी तो है। बस तीनों नेसेसरी हैं। बिल्कुल सही बात है, सही है। अच्छा चलें, अब हम आते हैं आपके करियर की तरफ। जी। कहाँ से आपको आइडिया हुआ कि रोज़ ग्रुप का या फिर पॉलर में इस फील्ड को मतलब सेलेक्ट करने का? बहुत सारी फील्ड आपको मिली होंगी, बहुत सारा काम भी आपने किया होगा, बहुत सारी मतलब जगह जगह पे चीज़ें जो एक्सपीरियंस हो किया होगा, तो आपको आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, देखिए, जब इंसान के पास मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो फिर उसे कुछ ना कुछ करना होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे फादर नहीं थे और भाई भी कोई नहीं था, तो बहनों को ही करना था, और मैं सेकंड नंबर पे थी, तो लाजमी अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए कुछ सीखना था। सही। तो ये फील्ड ऐसी थी जिसमें सिर्फ ख़वातीन थी, क्योंकि इस माशरे में अगर आपके साथ कोई जेंट्स नहीं है तो बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। तो इसलिए फिर अम्मी ने ये सोचा कि बचपन में कि बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो इनको ब्यूटी पार्लर का काम सिखा दें। आज से 40 साल पहले, 40 साल हो गए फील्ड में, माशाल्लाह। और अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, हज़ारों बच्चियों का हमने भी, जो हमारी अम्मी की सोच थी कि सबको महफूज रखो, तो आज हमने हज़ारों बच्चों को सिखाया और उनको महफूज रखा, उनको सपोर्ट दी और उनको इस इदारे से आगे हुनर सीखने का मौका मिला, ये बहुत अच्छी बात है। असल में बहुत सारे लोग होते हैं कि सीखने के बाद सिखाते नहीं हैं, और बहुत से लोग सीखने के बाद कहते हैं हमारी स्ट्रगल पूरी हो गई है। नहीं, जैसे कि आपकी बात काट रही हूँ, जैसे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इल्म, तालीम जो है वो नबियों की मीरास है। एजुकेशन कभी नहीं रुकना चाहिए, और एजुकेशन के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए इससे कमाया कितना जाएगा। हमारी सोच में कभी ये नहीं था कि इसको कमाने का ज़रिया बनाएं। एजुकेशन यहाँ फ्री भी दी जाती है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पेमेंट भी देते हैं, और जो नहीं कर सकते वो कम में भी देते हैं, लेकिन वो उनको हम एजुकेट ज़रूर करते हैं, किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। बहुत अच्छी बात है। सही। तो मतलब आपको जो मोटिवेट किया आपकी मदर ने किया? मदर ने किया, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपकी पहली ब्रांच कहाँ है, कब खुली? नाज़िमाबाद में है। नाज़िमाबाद में हमारी रिहाइश थी, और अभी भी पहली ब्रांच है वहाँ, लेकिन उसको हमने अपना मेन सैलून बना दिया। पहले वो लेडीज़ थी, 20 साल तक रही। 20 साल के बाद, क्योंकि हम ये कहते हैं, हम मीन्स कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम ये कहते हैं थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो। ब्रांड कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है, और क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। 20 साल के बाद हमने अपनी सेकंड ब्रांच बनाई। ओके, मतलब एक लॉन्ग टाइम आपने टाइम दिया, जी देन हाँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करती हैं वो आपकी अपनी ब्रांड की होती है या एक्सपोर्ट करती हैं? नहीं, जो भी प्रोडक्ट यूज़ होती है, जैसे स्किन केयर में है तो स्किन केयर हमारा सारा पेरिस से होता है, ओके, ठीक है, और हेयर है तो ये इटली से होता है, सही। और भी डिफरेंट जगह से होता है। आपकी अपनी ब्रांड भी है? नहीं, हमने अपनी ब्रांड नहीं, अपनी ब्रांड नहीं है। उसके बारे में आपने नहीं सोचा? नहीं, अभी नहीं, अभी सब इंटरनेशनल ही यूज़ हो रही है और हमारे क्लाइंट सेटिस्फाई हैं। सही। मैंने कहा ना, ब्रांड से कंप्रोमाइज़ नहीं। सही। गाइस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक और सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। Rose Beauty Parlor.
Beauty Parlor, Gulshan Iqbal Branch. Contact 0213-4173921. North Nazmabad Branch 0213-6636-825. Zamzama Branch 0213-5833-930. वेलकम बैक। जैसा कि आपको मालूम है, मेरे साथ बैठी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर फरहत एहसान, जिनको मैं आपा कह रही हूँ। और आपा आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपा से आपा से अपनायत होती है कि अच्छा, सवालों का सिलसिला दोबारा जारी रखेंगे। आपा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि समाजी मसले किस किस्म के आपस में जो होते हैं, ये आपको किस किस्म के जो थे ये सारे मसलों से सामना करना पड़ा, तो कैसे आपने सॉल्व की सारी प्रॉब्लम ये? क्योंकि इस फील्ड में हमें हो गए हैं 40 साल, ठीक है। मसाइल तो आते ही रहते हैं, आप कोई भी बिज़नेस करें, कोई भी काम करें, आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए परेशान होना या घबराना ये सलूशन नहीं है। बिल्कुल। उसको बहुत इत्मीनान से सोच समझ के उसको हल करना चाहिए। और इसी तरह सारे मसाइल से, अभी जैसे पिछले 3 साल पहले, ये 3 साल में कोविड का गुजरा है वक्त। बिल्कुल। अब क्योंकि ब्यूटिशियन बहुत सारी हैं और हालात ऐसे हो गए थे कि जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है, तनख्वाहें नहीं हैं। अब लड़कियों को अपने रेंट भी देने हैं, जॉब भी करनी है, घर को भी सरवाइव करना है। तो इस सिलसिले में फिर हमने ये किया, 40 साल में इन्हीं बच्चियों के साथ मिलकर इंसान कुछ ना कुछ बनाता है और बना के आगे आता है। बड़ी बड़ी ब्रांचेस भी बन जाती हैं, बड़े बड़े घर भी बन जाते हैं और कुछ इनकम सेव भी हो जाती है। तो इन 3 सालों में हमने अपनी वो सारी सेविंग निकाली अपने स्टाफ के लिए, क्योंकि जब स्टाफ खड़ा था तो हमारी सेविंग हुई, और जब हालात ख़राब आए तो हम स्टाफ के साथ खड़े हुए। ये बहुत अच्छी बात है, आपने जॉइंट एफर्ट जिसे कहते हैं कि उसके थ्रू काम किया। अच्छा, बहुत सी जगहों पे ऐसा नहीं हुआ, जैसे आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी इस फील्ड से रिलेट हूँ। एंड अच्छा आपा, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जो एक होता है, बहुत से लोग रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियली वर्क करते हैं, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? अच्छा नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो जर्मनी से क्वालिफाइड है, तो बिज़नेस मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स करके आए थे। तो उन्होंने शुरू से ही किसी भी जगह को कमर्शियल करके या सेमी कमर्शियल करके फिर बिज़नेस स्टार्ट किया, रेजिडेंशियल में नहीं किया, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। अच्छा जी। अच्छा है, आपकी वर्किंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, दैट्स व्हाई आपको हाँ। इजी है। अच्छा आपा, मैं पूछना चाहूँगी कि आपके हस्बैंड और आपके बच्चे आपको कैसे सपोर्ट करते हैं, या आप उनको क्योंकि माशाल्लाह से इतना सारा आपका काम हैगा, इतने सारे ब्रांचेस हैं, आपको फुल टाइम देना पड़ता है, तो आप उनको कितना टाइम दे पाती हैं? देखिए, अगर तो हम ये देखें कि हस्बैंड को कितना टाइम देना है तो 100% देना है, बिल्कुल। बच्चों को कितना देना है तो 100% देना है, और अपने क्लाइंट्स को कितना देना है या बिज़नेस को कितना देना है तो भी 100% देना है। अब इस 100% को किस तरह से हम जो लेके चलते हैं, सबसे पहले हस्बैंड आ जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसमें सिर्फ आपको अपना आराम ख़त्म करना पड़ता है और फिर सब चीज़ें बहुत अच्छी सी मैनेज हो जाती हैं। लेकिन जहाँ ये देखा जाता है कि मैं बाहर काम कर रही हूँ, मैं घर के काम नहीं करूँगी, वहाँ घर बनते नहीं हैं। और अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, शादी को भी तकरीबन 38 साल हो गए हैं माशाल्लाह। और बच्चे नानी बन गई हूँ, तो लिहाजा हर चीज़ को प्रॉपर टाइम से मैनेज करना और उसके बाद अपने काम को देखना। वही वाली बात, असल में कोई काम मुश्किल नहीं होता, उसको मैनेज करने का तरीका होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें आपा, जब भी आपकी कामयाबी का भी यही राज है कि आप बहुत उसको बहुत मैं क्या कहूँगी, डिसिप्लिन के तरीके से लेके चल रही है। जी। सही है। अच्छा आपा, मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी कितनी ब्रांचेस हैं और कहाँ कहाँ पे हैं? अच्छा, हमारी ब्रांचेस जो हैं तकरीबन 10 ब्रांचेस हैं और कराची में ही हैं सारी, और एक दुबई में है। एक दुबई में है, कराची में है बाकी, और एक कॉलेज है हमारा जहाँ बच्चों को एजुकेट किया जाता है, ब्यूटिशियन से रिलेटेड तालीम दी जाती है, हुनर सिखाकर फिर उनको इसी फील्ड में जॉब भी हम खुद दे देते हैं। अच्छा, जॉब या खुद जॉब भी है ताकि उनको कहीं परेशान होना ना पड़े। सही। और मतलब माशाल्लाह इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो किस तरीके से इस चीज़ को करती होंगी आप? मैं मतलब एक सोचना मुश्किल है इस बात को कि आपकी माशाल्लाह 11 ब्रांचेस आप कह रही हैं जी। और अच्छा, फिर दुबई ब्रांच को कौन जो देखते हैं? मैनेजर्स हैं, वहाँ पे मैनेजर मैनेजर्स हैं, जाती रहती हूँ मैं। हाँ हाँ। देखिए,
دیکھنے والا جو ہے نا وہ ہے پاک پروردگار، انسان نہیں دیکھ سکتا. اگر ہم دیکھنے میں لگیں گے تو سوائے لڑائی جھگڑے کے کچھ نہیں ہوگا. اس نے کھا لیا، اس نے لے لیا، لہٰذا سب اللہ پہ چھوڑ دیا. اور گاڈ گفٹ اللہ نے ہمیں جو تحفے دیے وہ ہمارے مینیجرز ہیں، ہمارا اسٹاف ہے، ہماری بیوٹیشنز ہیں، یہ ہمارا گاڈ گفٹ ہے. وہ اتنی اچھے ہیں، پورا اسٹاف تقریباً بہت ساری لڑکیاں ہیں، بہت ساری کی شادی بھی ہو گئی. اور جب ضرورت پڑی روز ان کے لیے کھلا ہوا، روز کے دروازے ہماری ہر بچی کے لیے کھلا ہوا ہے. کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے، مشکل آتی ہے، وہ فوراً آتی ہے، جاب کرتی ہے، اپنے گھر کی پرابلمس کو سالو کرتی ہے اور مزے سے رہتے ہیں ماشاء اللہ سے. تو لہٰذا یہ سب گاڈ گفٹ ہے، اللہ سنبھالتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں. بس مین چیز ہے نا ٹرسٹ لیول. آپ کا قائم ہے آپ کے اسٹاف ہے، آپ کے اسٹاف کا قائم ہے آپ پر. جی ہاں. تو یہ چیز چل رہی ہے. گائز وی ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک اور سوالوں کا سلسلہ جاری رہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ موجود ہیں روز بیوٹی پارلر کی مینیجنگ ڈائریکٹر فرحت آپا، اور فرحت آپا سے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. فرحت آپا آپ مجھے بتائیے گا، جیسے میں آپ سے پوچھ رہی تھی لاسٹ اس پہ، آپ کے ہابیز کے بارے میں، آپ کا لائف اسٹائل، کس طریقے سے ساری چیزیں مینیج کرتی ہیں، کس طریقے سے اپنی فیملی کو ٹائم دیتی ہیں، بچوں کو کس طریقے سے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو پراپر ان کو ٹائم دینا ہے، اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے کیونکہ وہ اپنی سپورٹ میں آئیں گے، تو آپ کس طریقے سے وہ چیز مینیج کرتی ہیں؟ بہت آسان ہے. سب سے پہلے یہ کہ لائف اسٹائل سے بھی پہلے میرا خیال سے یہ آ جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ساری چیزیں بزنس کیسے مینیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مینیج میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں لوگ بہت پریشان ہیں، بہت مصیبت میں ہیں. اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور صرف اپنے بارے میں سوچیں گے تو ہم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. کامیابی کے لیے آپ کو دوسروں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، دوسروں کی مدد کرنا ضروری ہے. صحیح. جیسے کہ لائف اسٹائل آتا ہے، لائف اسٹائل میں آپ کے شوہر بچے آ جاتے ہیں. ان کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. ہسبینڈ کو اپنی جگہ ٹائم دینا ہے، بچوں کو اپنی جگہ ٹائم دینا ہے. اب کیونکہ ویسے تو کافی ٹائم ہو گیا، بچوں کی شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذمہ داری سے بہت اچھی طرح سے فری کر دیا. اب جا کے پراپر ریلیکس ہو گئے. اب ریلیکس ہو گئے، لیکن اب ریلیکس ہو کے 3 بچوں کی شادی کی ہے، لیکن 300 یا 3000 بچے سامنے کھڑے ہیں. کیونکہ یہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ، کچھ نہیں تو انسانیت کا رشتہ ہمارا اور ان کا موجود ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ان کے بارے میں لازمی سوچنا چاہیے. ہسبینڈ کو میں پورا ٹائم دیتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہسبینڈ آپ کے مجازی خدا ہیں، جو آپ کے شوہر ہیں وہ مجازی خدا. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی بھی، بلکہ یہ تو میرے ہسبینڈ ہیں نہیں ورنہ وہ خود بتاتے کہ میں نے کبھی بھی ان سے اونچی آواز سے بھی بات کی ہے. اور وہ آپ کو جو دیکھ کے ہی لگ رہا ہے آپ اتنے دھیمے لہجے سے بول رہی ہیں. اینڈ سب سے اچھی بات جو مجھے آپ کے انسپائر کر رہی ہے کہ بہت پازیٹیو ہے اپنی باتوں میں، اپنے کام سے، اور ہیلپ فل اپنی ورکر کے. یہ نہیں ان کو کام سکھانا ہے، ان کو آگے تک لے کے جانا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. بہت کم لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں یہ چیز دیکھ رہی ہیں. تو دیکھیے ایسی سوچ پہ ہی اللہ نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ کائنات کس نے دی؟ اللہ نے. پیسہ کس نے دیا؟ اللہ نے. زندگی کس نے دی؟ اللہ. جب سب کچھ اس نے دیا تو پھر ہم بانٹیں نا.
بانٹنا ہمارا کام ہے. بانٹنے سے اگر بڑھتا ہے. ہم اس کی دی ہوئی چیزوں کو بانٹیں گے نہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی, اور اگر بانٹیں گے تو وہ بڑھتی چلی جائے گی. اگر یہ بات سمجھ آ جائے جتنی جلدی لوگوں کو, اتنی جلدی وہ کامیابی کی طرف پہنچ جائیں گے. کامیابی کسی چیز سے نہیں ہے, نہ تعلیم حاصل کرنے سے اور نہ محنت کرنے سے. کامیابی ہے اللہ کے راستے پہ چلنے سے, اللہ کی ماننے سے. اگر آپ اللہ کی مانتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں, اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو کامیابی نہیں ہوتی. کیونکہ کو اور کی کا فاصلہ جو ہے وہ مسلمان اور مومن کا ہے. ٹھیک ہے. ابا یہی والی بات کہ ہر کوئی یہ چیز سوچے, ہر کوئی یہ چیز سوچتا نہیں ہے. سوچیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, لوگ سوچیں گے جب ان کو یہ چیز سکھائی جائے گی, بتائی جائے گی, سمجھائی جائے گی, اور خود پازیٹیو رہیں گے. سب سے پہلے آپ پازیٹیو ہیں, اگر کوئی نیگیٹو بھی ہے تو وہ آپ کے ساتھ رہ کے پازیٹیو ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کے دل میں نیگیٹیوٹی آئے گی تو لازمی سی بات ہے کہ پازیٹیو شخص بھی ایک بار سوچتا ہے ہم کیوں کریں نیکی. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں نا آپ کی نیت صاف ہے, آپ کی منزل آسان ہے. تو وہی والی بات ہے کہ آپ صحیح ٹریک پہ چلتی جا رہی ہیں, پازیٹیو ہو کے. نیت صاف, صحیح ہے. اچھا ابا میں ابھی کھٹ ایک سوال کروں گی آپ کے لائف اسٹائل سے. آپ نے جب یہ کام اسٹارٹ کیا تو آپ کو کیا لگا کہ آپ کا اپوزٹ ہوتا نہیں, کون حریف ہے, کون آپ کو پرابلم کر سکتا ہے اس چیز کو آگے مطلب روکنے میں یا آگے بڑھنے سے؟ تو آپ کو یہ کبھی فیل ہوا؟ کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی بھی نہیں. کس چیز پہ فیل کریں؟ مطلب ایک کمپٹیٹر بھی ہوتا ہے نا, دیکھیں بزنس لیول میں تو ایسا ہوتا ہے کیا, ایون آپ ایک ریپوٹیشن ہے, دوسرے ریپوٹیشن ہے, ہو جاتی ہے یہ والی چیزیں, آپ کو نہیں کرنے دیتی. تو ایسا کبھی آپ کو فیل ہوا, ایسا کبھی کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کری آپ کے ساتھ؟ نہیں. دیکھیے جن لوگوں کا ایمان پکا ہوتا ہے نا, مضبوط, جو حق پہ ہوتے ہیں, وہ کبھی یہ بات نہیں سوچتے. کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے, وہ دے گا, تو آپ کسی سے نہ حریف سمجھتے ہیں نہ لڑتے جھگڑتے ہیں. جو آپ کی قسمت کا وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. آپ ایک یا 100 پارلر ہو یا 100 بزنس ہو, 100 کوئی بھی چیز ہے, لیکن اگر آپ کی قسمت کا اور آپ محنت کر رہے ہیں اور ایماندار ہیں تو آپ کا حق کوئی لے ہی نہیں سکتا. اور جب لے گا نہیں تو جیلسی نہیں ہوگی. یہ بات سوچے ہی نا تو جیلسی ہے ہی نہیں. سب سے اچھی بات میں آپا کی بتاؤں, آپا میں ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. لوگوں کی ایک برانچز ہوتی ہے, ماشاء اللہ سے آپا کے 11 برانچز ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے. 40 ایئر کا ایکسپیرینس بہت ہوتا ہے گا, بہت ہوتا ہے گا. تو اور ہم لوگ تو چلو ابھی لرننگ وے میں, ہماری اسٹرگل کبھی ختم نہیں ہوگی. اور میں خیر یہ بھی سوچتی ہوں کہ اسٹرگل ہماری کبھی ختم ہونی نہیں چاہیے. جہاں ہماری اسٹرگل ختم ہو گئی وہاں ہمیں اسٹاپ لگ گیا, ہم خود پھر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں. بالکل. تو آپا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپا میں نے ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا, اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ بندی ہیں. مطلب مزہ آ رہا ہے مجھے ان سے بات کرنے میں, ان کے بارے میں پوچھنے میں, بہت اچھی بات ہے. اچھا آپا اپنے فیوچر گولز کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ اس نیٹ ورک کو لے کے آپ کے اب فیوچر میں اور کیا پلان ہے مزید؟ اس نیٹ ورک کو لے کر دیکھیے, ابھی تک تو بیوٹیشن سے ریلیٹڈ, بیوٹیشن اور بیوٹی پارلر اور کالج یہ سب تھا. آگے پلاننگ میں ہے مدرسہ, اسکول, اب ایجوکیشن. اچھا. کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے, ہنر بہت ضروری ہے انسان کے لیے, کیونکہ ہنر کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا. لیکن تعلیم کے بغیر وہ بالکل ادھورا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم کے بغیر انسان نامکمل ہے. اگر تو آگے ہمارے پلاننگ میں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسکول بنائیں گے, مدرسہ بنائیں گے. جیسے کہ ابھی پچھلے 5 سال سے میں قرآن کی تعلیم دیتی ہوں اور کلام الہی کو ترجمے کے ساتھ پڑھاتی ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کئی 100 بچے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں, اور پازیٹیو وے میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تم اچھا سوچو تمہیں اچھا ملے گا. کیونکہ یہ پوری کائنات دی, اس نے تو ہم سے کوئی لالچ نہیں رکھا, تو ہم کسی کو کچھ دیتے وقت لالچ کیوں رکھیں. اچھا آپا میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں تو یہ صرف آپ کی ورکرز ہی ہوتی ہیں یا آؤٹ سائڈر بھی جو ہوتی ہیں؟ یہ سب کے لیے ہے. سب کے لیے. ورکرز ہوتی ہیں, ورکرز کی مدر ہوتی ہیں, ان کی فیملی ممبرز ہوتے ہیں, اور آؤٹ سائڈر لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. مینس کہ کوئی بھی آ سکتا ہے صبح 9 بجے سے 11:30 بجے تک. اور یہ آپ کی صرف اسی کالج میں ہوتا ہے, کالج میں ہوتے ہیں, کلاسز ہوتی ہے. اور کسی بھی ٹائم, یعنی کہ ٹائم ہمارا یہ ہے کسی بھی دن وہ آ سکتے ہیں. ان کی مرضی, ان کے پاس ٹائم ہے ہفتے میں 1 دفعہ آئیں, ان کی مرضی ویکلی آئیں, ان کی جیسا ان کا دل چاہے, کوئی منع نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے.
اچھا، دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو آپ کا مین سیلون ہے تو وہاں پہ بھی سیم ایگزیکٹلی یہی تعلیم دی جاتی ہے یا پھر آپ زیادہ تر ورک مطلب لیڈیز پہ کر رہی ہیں؟ کس چیز کی؟ جیسے آپ یہ قرآن پاک کی تعلیم لیڈیز اچھا کو؟ نہیں، ابھی تو یہ صرف لیڈیز سے ہے کیونکہ کالج میں لیڈیز ہوتی ہیں زیادہ تر، لیکن جینٹس کو بھی وقتاً فوقتاً جا کر اور تھوڑی سی تعلیمات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں ایک ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو دنیا میں جنت بن جائے گی. مرنے کے بعد تو جنت یا دوزخ وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن دنیا میں تو جنت ہم خود بنا سکتے ہیں. تو بس جنت بناتے رہیے، ایک دوسرے کے کام آتے رہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا، جو آپ کا مین سیلون ہے اس کو کون دیکھتا ہے؟ مطلب آپ ہی کی ٹیم میں سے ممبر دیکھتے ہیں یا آپ جاتی ہیں وہاں پہ؟ مین سیلون میں بہت کم جاتی ہوں، لیکن جیسے میرا بیٹا ہے، میرا بھانجا ہے، نہیں سوری بھتیجا، ہاں بھائی کا بیٹا بھتیجا میرا بھتیجا ہے اور میرا بیٹا ہے، تو وہ لوگ جاتے ہیں اور ماشاء اللہ سے مینیجرز ہیں، ریسیپشنسٹ ہیں. اچھا میں پوچھوں گی آپ کے بیٹے اور جو آپ بتا رہی ہیں آپ کا جو بھانجا بھتیجا اس نے پراپر یہ ٹریننگ لی ہے یا؟ پراپر ٹریننگ لی ہے، یہاں سے بھی لی ہے، اٹلی سے بھی لی ہے، جرمنی سے بھی لی. مطلب ہم نے انٹرنیشنل ٹریننگ رکھی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو باہر نہیں جا سکتے، لیکن ہر ایک کا دل چاہتا ہے ہمیں اچھی یعنی سروسز ملے، اچھی کوالٹی کا کام ملے. تو اس وجہ سے ہماری جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں، یعنی کہ میری دونوں بیٹیاں، ایک بہو، دو بیٹیاں اور بھتیجا اور میرے اسٹاف جس میں مینیجرز وغیرہ آ جاتے ہیں، یہ سب انٹرنیشنل ٹرینر ہیں. صحیح. ٹریننگ لیتے اچھا ہیں. آپا میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے گا، کیونکہ ہم لوگ کا میں بھی آپ بھی جو اس فیلڈ سے ریلیٹ ہے، ہم لوگ کا کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. صحیح، ہماری پروڈکٹ اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا کلائنٹ سیٹسفائی ہو، اس کو کوئی کمپلین نہ ہو. تو اس چیز کو آپ کیسے کمپرومائز کرتی ہیں کہ اگر آپ کا کلائنٹ آیا اس کے پاس اتنا پے کرنے کے لیے نہیں ہے پر اس کو کام اچھا چاہیے، تو آپ اس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ اس میں دیکھیے یہ ہے پروفٹ مارجن، اس کو ختم کرتے ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ ہم کوالٹی سے کمپرومائز کر جائیں، ایسا نہیں ہے. کوالٹی وہی رہتی ہے، پروڈکٹ وہی رہتی ہے، لیکن ہم جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس پہ ہم پروفٹ اپنا ٹوٹلی ختم کر دیتے ہیں. بس یہ کرتے ہیں. اسی لیے روز بیوٹی پارلر تقریباً 40% ڈسکاؤنٹ تقریباً پورے سال ہی دیتا ہے، کیونکہ پروفٹ ختم کر کے اور کاسٹ ٹو کاسٹ کام کیا جاتا ہے. Guys, we will be right back after a short break اور سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. Rose Beauty Parlor. Beauty Parlor, Gulshan Iqbal Branch. Contact 0213-4173-921. North Nazmabad Branch 0213-6636-825. Zamzama Branch 0213-5833-930. ویلکم بیک گائز. جی میں اس وقت موجود ہوں روز بیوٹی پارلر کی مینیجنگ ڈائریکٹر فرحت آپا کے ساتھ. سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. فرحت آپا آپ مجھے بتائیے گا اپنے بچپن کے بارے میں. بہت خوبصورت بچپن ہوتا ہی بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ شرارتیں ہوتی ہیں. زندگی میں سب سے خوبصورت دور ہے وہ بچپن کا ہے. اچھا بچپن سے لڑکپن تک کا سفر کیسا گزرا یہ بتائیے کہ آپ شرارتی تھیں یا پھر ایک ہوتا ہے معصوم سا بچہ جو سب کی ڈانٹ خود کھاتا تھا وہ والا؟ اچھا نہیں، میں شرارتی تھی. میں شرارتی تھی، لیکن شرارت ایسی جس سے کسی کا دل نہ دکھے بلکہ لوگ انجوائے کریں، اور شرارتی ایسی کہ گھر کی رونق جو ہوتی ہے نا شرارت کرنے والے، وہ امی میری بڑی دل سے پسند کرتی تھیں. میری شرارتوں کو کبھی ناراض نہیں ہوتی تھی اور کسی کو تکلیف نہیں دی کبھی اپنی شرارت میں، اور بلکہ سب کو ہنسایا ہی ہے. اور اپنی جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے
مطلب کہتے ہیں پیار محبت سے بھی رکھتے ہیں اور پھر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، اس طریقے کا کوئی چیز؟ نہیں، مجھ سے تو لڑائی جھگڑا کسی کا نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ہم سب بہنیں، ہم 6 بہنیں، اور ہم لوگ بہت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ. میری بڑی بہن مجھ سے 1 سال بڑی ہیں صرف، لیکن ان کو باجی جان کہتے ہیں، اور مجھے آپا جان کہتے ہیں، مجھ سے چھوٹی جو ہے، اور باقی جو چھوٹی ہیں وہ سب ایک دوسرے کا نام لیتی ہیں. لیکن ہم لوگوں کی بڑی رسپیکٹ، اور ہم نے بچپن میں بھی بہت پیار سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھا ہے. صحیح. اور میں یہی کہوں گی سب سے کہ اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے، کیونکہ یہ رشتے بار بار نہیں ملتے. جب بچپن اور لڑکپن چلا جاتا ہے تو بچپن میں ماں باپ کی یاد اور بہن بھائیوں کی یاد بہت آتی ہے، اور وہ وقت واپس نہیں آ سکتا جو وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا ابھی وہ وقت آپ کے پاس ہے، اس کو انجوائے کیجیے بہت پیار سے. ایک اچھا سا میسیج ہے یہ سب کے لیے. اچھا آپ ایک ہٹ کے بات کرتی ہوں. اچھا موجودہ پاکستان کے جو آپ حالات دیکھ رہی ہیں، مہنگائی دیکھ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ کس طریقے سے آپ جو خواتین ہیں ان کو مضبوط کر سکتی ہیں، وہ کس طریقے سے مقابلہ کر سکتی ہیں، یا کس طریقے سے ایک زیرو سے اسٹارٹ بزنس کو کرنا وہ کس طریقے سے کریں گی؟ آپ ایک چونکہ ماشاء اللہ سے اتنے سارے آپ کے انسٹیٹیوٹ ہے، آپ اتنا اچھا ورک کرتی ہیں، تو آپ ان کو کیسے اس مطلب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا بتائیں گی، کس طریقے سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں؟ ہر انسان طاقتور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ دیا ہے. کوئی بھی انسان کمزور نہیں ہے. آپ اپنے دماغ کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہنر ایسی چیز ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے فیس پے کر کے اور پھر کوئی ہنر حاصل کریں. چھوٹے چھوٹے ہنر، جیسے کہ گھر میں کھانا بنانا بہت اچھا ہے، خواتین کو آتا ہے. سلائی کرنا، کڑھائی کرنا، یہ خواتین کو آتی ہے. بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینا، یہ آتا ہے. ہم کیوں ڈیپینڈ کریں کہ صرف گھر کا سربراہ ایک آدمی کمائے اور 10 کھائیں؟ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا وہ سپورٹر جو کہ ہمارے لیے نکل کے محنت کر رہا ہے وہ بہت جلدی تھک جائے گا. اگر ہم سب اس کے ساتھ مل جائیں اور اس کے ساتھ مل کے کام کریں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا وقت، ایک اچھا ماحول اور ایک اچھی زندگی ہم اپنے خود بھی گزار سکتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اپنی فیملی ممبرس کو بھی. بالکل صحیح بات کر رہی ہیں آپ. اور ہر ایک کو ایسے ہی سوچنا چاہیے جیسے کہ آپ سوچتی ہیں، بہت پازیٹیو ہے. جزاک اللہ. اچھا اپا، جیسے مہنگائی کے دور پہ آپ کے کاروبار پہ کیا اثر پڑا، یا جب کرونا ہوا تھا تو اس وقت آپ اسے بتا چکے ہیں کہ میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گی کس طریقے سے اس چیز کو آپ نے کیسے فیس کیا؟ اچھے اور برے حالات یہ زندگی کا حصہ ہے. جب اچھے حالات ہوں تو برے حالات کی تیاری کرنی چاہیے. اگر ہم اچھے حالات میں یہ بھول جائیں کہ ہم پہ کبھی برا وقت بھی آ سکتا ہے تو پھر انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ایون کہ اپنی زندگی بھی ختم کر دیتا ہے. لیکن اگر پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھیں کہ جب ہم نے بہت کمایا یا بہت ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو بچت کے ساتھ رکھیں، یا ہم کوئی ایسا کام شروع کریں جس سے ہماری ارننگ آتی رہے، تو پھر پریشانی نہیں ہوتی. جیسے حالات پچھلے دنوں خراب ہوئے، جن لوگوں نے بہت اچھی زندگی گزاری وہ لوگ بیچارے پریشانیوں میں آ گئے، لیکن جن لوگوں نے بچت کے ساتھ زندگی گزاری ان کے لیے پریشانی نہیں تھی، انہوں نے سروائیو کر لیا آرام سے. تو ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے آپ جتنی ارننگ کریں اس میں سے آدھا خرچ کریں تو آدھا بچا کے رکھیں اچھے برے حالات کے لیے. آپ نے یہ سوچ رکھی ہے، لیکن اگر سپوز بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاس اتنی سیونگ نہیں ہوتی، یا اتنی سیونگ آپ پہ ہی خرچ کر لو گے اپنے آپ پہ. ظاہر بات ہے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی فیملی کو دیکھنا، اپنے تھوڑے سے بزنس کو دیکھنا، لیکن ماشاء اللہ سے آپ کا سرکل اتنا بڑا ہے، اتنے سارے آپ کے امپلائی ہیں، تو ان کے لیے اللہ نہ کرے مطلب ایسا ہو کہ آپ کے پاس سیونگ نہ ہوتی، تو اس کو آپ کیسے لے کے آگے چلتی؟ اچھا، سیونگ نہ ہوتی کیونکہ تو پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے، کرونا نے بالکل 2 سال کے سارے بزنس ختم ہو چکے تھے. جی، لیکن دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ حالات کیسے بھی ہوں لیکن اللہ وہ واحد ہے جو آپ کے سیدھے راستے کو، آپ کی پازیٹیو سوچ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے وہ راستے نکال دیتے ہیں. اگر ہم خود سوچیں اور ہم پریشان ہوتے رہیں اور روتے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا. ابھی جیسے حالات خراب ہوئے، ہم نے ڈھونڈا کن گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، ہم نے ڈھونڈا کن گھروں میں کھانا نہیں پک رہا، کن گھروں کے بچے اسکول نہیں جا رہے. اسکول سارے بند ہو گئے تھے لیکن تعلیم کا سلسلہ تو بند نہیں ہو سکتا.
بچوں کو ایجوکیشن دلوائی, گھر میں بیٹھا کے راشن بھجوایا, گھر میں بٹھا کے, مطلب جن لوگوں کو کام کرنا تھا, جن کے یہاں جوان بچیاں تھیں یا بچے تھے, ان کو اپنے پاس جاب دی. تھوڑا تھوڑا کر کے جہاں ایک شخص 25, 30, 40 ہزار اگر سیلری ہے تو وہ بانٹ کے 15 ہزار پہ چلے گئے. اور اس میں سارا کریڈٹ مجھے یا میرے ہسبینڈ کو نہیں جاتا, میرے پورے اسٹاف کو جاتا ہے. اس میں سب کی کوآپریشن تھی, کوئی ایک اکیلا کھڑا ہو کے نہیں کر سکتا, لیکن میرے پورے اسٹاف نے میرا بھرپور ساتھ دیا, میرے بچوں سمیت. اور یہ جو پریشانیوں کا وقت تھا یہ بڑی آسانیوں سے نکل گیا. صحیح. اچھا ایک چیز میں یہی پوچھنا چاہوں گی, بلکہ میرے دل میں سوال آ رہا ہے کہ جب یہ چیز ہم لوگ کے حالات ہوئے تھے ایسے خراب, جن لوگوں نے سب یہ ہیلپ کری سب ایک دوسرے کی, تو ان لوگوں نے اس کو ایکسپوز کیا. اگر چھوٹی سی بھی آپ ہیلپ کرتے تھے, اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتے تھے کہ ہم یہ چیز ہیلپ کریں. اب آپ نے اتنا سارا کام کیا اس میں, آپ نے یہ چیز کبھی ایکسپوز نہیں کری, اس چیز کی کبھی وہ نہیں کری, وہ چھپا رہن دیا اس چیز کو, اپنی نیکی کو. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. آپ کے دل میں کبھی نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایکسپوز کریں گے تو دوسرا چیز کو لے کے سیکھتا ہے کہ یار یہ بھی کریں, ہم بھی وہ کام کریں. تو آپ کے مائنڈ میں ایسی کوئی بات نہیں آئی؟ نہیں, دیکھیے کوئی بھی نیکی نہیں ہے جب آپ اس کا صلہ لے لیں دنیا سے. اگر آپ کو نیکی کرنی ہے, آپ نیکی کس کے لیے کریں گے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے رب کے بندوں کو خوش رکھنے کے لیے. تو جب آپ اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں, اس کے بندوں کو خوش کر رہے ہیں, تو پھر آپ بندوں سے توقع کیوں رکھ رہے ہیں؟ صحیح. جب رب نے پوری کائنات دے دی تو اس نے تو نہیں کہا آپ سے, اس نے آپ کو کچھ احکامات دیے, آپ تو وہ بھی پورے نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے. اس کو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہیے, کیونکہ جتنی چھپی رہیں گی اتنا زیادہ اچھا ہے. ہر شخص, آپ کسی کو کچھ دیں نا, وہ شخص چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے. ایک شخص کو نہیں اچھا لگے گا کہ آپ اس کو کہیں کہ تم غریب ہو, فقیر ہو, اس لیے میں تمہیں راشن دے رہی ہوں. لیکن اگر آپ چپکے سے اس کے گھر میں رکھ کر آ جائیں گے تو وہ اس کو استعمال بھی کرے گا اور آپ کو دعاؤں میں یاد بھی رکھے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اپنی جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میڈیا کے لیے مطلب کس طریقے سے, اب تو خیر ماشاء اللہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, 40 ایئرز ہو گئے, لیکن جب اسٹارٹ میں آپ نے کس طریقے سے اپنی مارکیٹنگ کری؟ اسٹارٹ میں دیکھیے مارکیٹنگ جو ہے, ایڈورٹائزنگ کا سارا سلسلہ جو تھا وہ میرے ہسبینڈ دیکھتے تھے, شیخ احسان محمد, پورا میڈیا کا وہ سب دیکھتے تھے. اس کے بعد پھر ان کی یعنی بزنس کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا, اور پھر ان کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی, پھر انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا. ان کے ساتھ بھی بہت سارے ساتھی تھے. آؤٹ ورک ہم دونوں میاں بیوی نے ایک شروع میں ہی پلان کر لیا تھا. پلان یہ کیا تھا کہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ جتنا ہے وہ میں دیکھوں گی, اس میں میرے ہسبینڈ انوالو نہیں ہوں گے, اور جینٹس ڈپارٹمنٹ جتنا ہے وہ میرے ہسبینڈ دیکھیں گے, اس میں میں انوالو نہیں ہوں گی. اور ہم اپنی اپنی فیلڈ میں, وہ اپنی فیلڈ میں ماشاء اللہ سے آگے بڑھ گئے, میں اپنی فیلڈ میں آگے بڑھ گئی. اچھا آپ آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اپنے دیکھنے والے, اپنے چاہنے والے, اپنے سیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام صرف یہی دینا چاہوں گی, اللہ پہ بھروسہ کیجیے. دنیا بہت وسیع ہے, ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے محنت سے, ایمانداری سے اور صبر سے. کسی کے پیچھے نہ بھاگیں اور کسی سے مقابلہ نہ کریں. جو آپ کی تقدیر ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا, اور جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کا ہی رہے گا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ آپا. اللہ حافظ. بہت مزہ آیا آپا کے ساتھ انٹرویو لینے میں, اور لگا ہی نہیں, ٹائم کا بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہوا. اور میری تو دوستی اچھی سی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.